بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب بھی موجود ہیں۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے سب سے پہلے آج کے اہم موضوعات پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ خورشید شاہ سے زیادہ فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہو سکتی۔ پیپلز پارٹی سے کہتا ہوں آصف زرداری کو پارٹی سے مائنس کر دیں۔ احتساب کی امید اب صرف سپریم کورٹ سے ہے۔ عمران خان، کیا اپوزیشن کی سانجے کی ہنڈیاں بیچ چوراہے میں پھوٹ گئی؟ سکھوں کی لسٹیں جا کے دے کے آیا۔ الزام کیوں لگاتے ہو؟ مقدمہ چلاؤ۔ چھلانگے مار رہے ہیں۔ آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس۔ یہ ہاؤس چلائے، ہم نکل جاتے ہیں۔ دشمن کو متحد ہونے کا پیغام دینے والے اپنی ہی لڑائیوں میں مصروف ہو گئے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ہنگامہ۔ عمران خان خوش، کہتے ہیں بائی کاٹ کا فیصلہ درست تھا، جو کہا وہی ہوا۔ آج جھگڑا ہو گیا۔ اچھا، مجھے پتہ کیا ان کی آپس میں نون لیگ اور روتیا پینچا ہو گیا، اس کو ہاؤس ہی ایڈجرن کرنا پڑا۔ سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کی جانب سے وزیر اعظم ہاؤس میں سول اور عسکری حکام کو کیا پریزنٹیشن دی گئی؟ کتنی حقیقت، کتنا فسانہ؟ کراچی سے اسلحے کے خزانے برآمد ہو رہے ہیں۔ وقت ان اقدام کا تقاضا کر رہا ہے۔ جی شامی صاحب، سوال تو میرا یہی تھا کہ آج کے جوائنٹ سیشن میں جو ہوا، خیر اب وہ بات سیکنڈ ہو گئی، اس پہ بھی ہم نے بات کرنی، لیکن پہلے عمران خان صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کی، ایک بار پھر کہا کہ نواز شریف اور زرداری صاحب دونوں بیچ میں سے ایک ہیں، اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو یہ پیپلز پارٹی کو ایک مشورہ بھی دیا اور تھوڑا آگے بھی بڑھ گئے کہ مانس زرداری کا فارمولہ ان کے لیے بہتر ہے، اور صرف احتجاج ایسے نہیں ہیں جو وزیر اعظم کا احتساب چاہتے ہیں۔ گویا زرداری صاحب جو ہے، اگر پیپلز پارٹی ان کے خلاف عدم اعتماد کر دے یا ان کے ساتھ وہی سلوک کر دے جو الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، بالکل، تو پھر عمران خان صاحب خوش ہو جائیں گے۔ گویا تو اگر وہی یہ مطالبہ کریں پیپلز پارٹی والے پی ٹی آئی سے کہ آپ مائنس عمران خان اگر کر دیں تو پھر آپ کے ساتھ ہماری اچھی نہیں بے گی، میری بات خواہش تک ہی رہے گی۔ تو پھر یہ تو خواہشات ہے نا۔ اب اگر مسلم لیگ نون کی یہ خواہش ہو کہ عمران خان صاحب مائنس ہو جائے، اور عمران خان صاحب کی جیسے خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب مائنس ہو جائے، تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ گلیاں رجن سنیاں وچ مرزا یار پھرے۔ تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ خواہشات ہیں جو پوری تو ہوتی نظر نہیں آتی۔ اچھا، لیکن خواہشات بتاتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے بڑی دلچسپ گفتگو کی، 30 اکتوبر کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی، انہوں نے کہا ریکویسٹ نہیں کرا، باقاعدہ طور پر دعوت دے رہا ہوں کہ آ جائیں 30 اکتوبر کو جو اسلام آباد لاک ڈاؤن انہوں نے کرنا۔ انہوں نے کیا کہا ہے وہ سن لیتے پہلے۔ آصف زرداری اور نواز شریف ایک ہی چیز ہے، دونوں اس ملک کے کرپشن کنگ ہیں، دونوں نے مل کے اس ملک کو لوٹا ہے۔ یہ کسی صورت آصف زرداری نہیں چاہے گا کہ احتساب ہو نواز شریف کا، کیونکہ اگلی باری آصف زرداری کی ہوگی۔ اس لیے جو مرضی کریں، بلاول بھٹو جو مرضی کریں، جو مرضی سٹیٹمنٹس دیں، جب تک آصف زرداری ہے یہ دونوں کی ملی بھگت ہے، یہ سیبوٹاج کریں گے سارا احتساب اس ملک پہ۔ اور ہمیں بھی خود کچھ کرنا نہیں ہے، پبلک میں آگے ہمیں بھی روک رہے ہیں کہ آپ بھی نہ پبلک میں جائیں۔ جو سولو فلائٹ لے لی انہوں نے، سولو فلائٹ نہ لے تو اور کون سی فلائٹ لیں؟ آپ کی تو فلائٹ کیا، آپ کریش لینڈ کیے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر۔ پیپلز جی شامی صاحب، سولو فلائٹ کا تہیہ ہو گیا۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے جو پہلے دھرنا دیا تو اس وقت وہ اکیلے تھے، یا ان کے کزن طاہر القادری صاحب، جی، مگر وہ بھی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ ایک خفیہ ڈیل تھی، جی، اور انہوں نے اپنے طور پر مارچ کا اعلان کیا، عمران خان صاحب نے اپنے طور پر کیا، اور پھر دونوں جو ہیں بالآخر ایک ہو گئے۔ بالکل، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جو کزن ہے
طاہر القادری صاحب انہوں نے ان کو بیچ دریا کے چھوڑا اور خود وہاں سے رخصت ہو شروع میں پہلے آپ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا, ہو رہا. ایک دفعہ ان کی تقریریں اگر آپ سنے ہیں طاہر القادری صاحب کی کہ آپ کے ساتھ اب آپ کٹھے جئیں گے اور کٹھے جی مریں گے. بالکل. تو اب عمران خان صاحب نے جو دوسری احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا, تو اب ان کو مشورہ یہ دیا گیا کہ بھئی پہلے آپ اس لیے ناکام ہوئے کہ پوری اپوزیشن جو تھی وہ اور تمام دوسری سیاسی جماعتیں وہ نواز شریف کے ساتھ ہو گئی, پارلیمنٹ پوری ان کی پشت پہ کھڑی ہو گئی, اس لیے آپ تنہا رہ گئے اور آپ کی طاقت کم ہو گئی, اور ایک تنہا ایک پارٹی جو ہے وہ حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکتی. تو اب خان صاحب نے دوسری سکیم پہ کام شروع کیا, وہ یہ کہ اب اپوزیشن کو ساتھ ملایا جائے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی پینگیں بڑھی اور ایک دوسرے کی طرف اشارے اچھے محبت کے دیے گئے, اچھے جملے بھی کہے گئے, امیدیں بھی لگائی گئیں, اور خان صاحب جو ہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے مذاکرات کا آغاز بھی کیا پاناما لیکس پر, اس کی ٹرمز آف ریفرنس کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی, لیکن بالآخر پیپلز پارٹی جو تھی اس سے بھی ان کا راستہ اس لیے جدا ہو گیا کہ جب خان صاحب نے کہا میں رائے ونڈ جا کر جاتی عمرہ سے کچھ فاصلے پر اپنا احتجاج کروں گا, تو انہوں نے کہا نہیں, کسی کے گھر پہ ہم جانے کے حامی نہیں. شامی صاحب آج تو عمران خان صاحب نے ایک اعتراف بھی کر لیا کہ میں ایک اچھا سیاستدان نہیں ہوں کیونکہ میں منافق نہیں ہوں. تو سیاستدان ہونے بھی تھوڑا منافق ہونا ضروری ہے. یعنی اب عمران خان صاحب کا خیال ہے, اصل میں عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ سیاست کی مخالفت کی سیاست کر رہے ہیں. گویا وہ دیکھیں ایک زمانے میں تو سیاست بڑا مقدس پیشہ تھا, اور جب آپ کسی سیاست کا نام لیتے تھے, قائد اعظم کا نام لیجئے, بالکل, گاندھی جی کا نام لیجئے, لیاقت علی خان کا نام لیجئے, جواہر لال نہرو کا نام لیجئے, تو آپ ان سے اختلاف کرنے والے بھی ان کا احترام کرتے تھے کہ وہ ایک اعلیٰ مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں. یعنی قائد اعظم جو ہیں ایک پیسے کی کرپشن ان پر ثابت نہیں ہو سکی, کوئی الزام ہی نہیں لگا سکا. یعنی پوری جو زندگی بھر میں کمایا ایک ایک پائی کا ریکارڈ آج بھی ان کے کاغذات میں موجود ہے. لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم, اور ساری زمین جائیداد 2 ضلعوں پہ ان کی جاگیر تھی, بہت بڑے زمیندار تھے, نواب ابن نواب تھے, سب کچھ چھوڑ دیا, پاکستان میں آئے تو کلیم بھی داخل نہیں کیا, اور کہا کہ جب تک ایک بھی مہاجر جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو جاتا, لیاقت علی خان جو ہے اپنے نام کوئی چیز الاٹ نہیں کرائے گا. شامی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت اصل اپوزیشن کون سی ہے؟ میں کی بات آپ کر رہا تھا نا, جواہر لال نہرو, ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے کپڑے پیرس سے دھل کے آتے ہیں. جب سیاست میں آئے تو جائیداد میں اضافہ نہیں ہوا, کمی واقع ہوئی. بالکل. اور گاندھی جی تو رہتے ہی کٹیا میں تھے, بالکل, اور یعنی ایک بکری کا دودھ پیتے تھے, خود چرخہ کاٹتے تھے, اس کا کپڑا بنتے تھے, وہی اس کی 2 چادریں بنا کے پہن لیتے, لنگوٹی ان کی تھی اور اوپر چادر تھی. تو یہ سارے لوگ جو تھے یہ عرفہ مقاصد کے لیے کام کرتے تھے, انہوں نے سیاست کو عزت بخشی. اور اب پاکستان میں آ کر انڈیا میں بھی یہ دھماکہ چوکڑی مچی ہوئی ہے, پاکستان میں بھی اب سیاست جو ہے وہ الزام کا نام ہو گئی اور دشنام کا نام اور پیسہ کمانے کا نام, اور اس کے قومی وسائل کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا نام. تو اب سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں کہ ہم سیاستدان نہیں ہیں. یہ اپنے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم سیاستدان نہیں ہیں, ہم تو سیاستدانوں کے خلاف سیاست کر رہے ہیں. مگر دیکھیے اب اگر یہ لوگ اپنے کردار سے سیاست کو عزت بخشے, یہ ان کا چیلنج ہے, اپنے کردار سے سیاست کو عزت بخشے. ٹھیک, صحیح. اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کا بارے میں جو بھی آپ کہیں, ایک ان کی دیانت جو ہے اس کے بارے میں تو 2 رائے ہو نہیں سکتی. صحیح. لیکن ایک بات یہ بھی آپ دیکھیے کہ ہم نے دیانتدار لوگ جو ہیں وہ بھی ہر دوسرے شخص کو بددیانت سمجھتے ہیں اور اس پر الزامات لگاتے ہیں. صحیح. اب دیکھیے یہ بھی اب یہ بھی ایک بہت مشکل صورت ہے. خان صاحب جو ہے اب ایک ایسے مرحلے سے دوچار ہے, اب پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف وہ دھرنا دیں گے اسلام آباد میں جا کر, اور ان کا استعفیٰ لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے. لیکن امید انہیں سپریم کورٹ اور عوام سے ہی ہے, اور یہ توقع یہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نواز شریف صاحب کے ساتھ وہی سلوک کر دے جو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہوا تھا. یعنی یوسف رضا گیلانی کا فارمولہ
وہ آزمانا چاہتے ہیں اور انہوں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ہم دباؤ بڑھا رہے ہیں تاکہ ادارے فیصلہ کریں. صحیح. یعنی اب دیکھیے یہ ایک عجب قسم کی سیاست ہے اور یہ عجب قسم کا طریقہ ہے کہ آپ ادارے جو ہیں قومی وہ ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیے, کسی کی دھونس میں آئے بغیر, کسی کی بات سنے بغیر, کسی کی پرواہ کیے بغیر. مگر یہ تمام باتیں وہ میڈیا کے سامنے کریں. آپ کو مجھے ایک سوال کا جواب مجھے چاہیے, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا ہے اس بات پہ کہ آپ کو موجودہ دور میں صحیح اصل حزب اختلاف, جمہوری حزب اختلاف آپ کو کون سی نظر رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ یہ عمران خان کی شکل؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پیپلز پارٹی سے مایوس ہو گئے کہ یہ تو ان کے دھرنے میں ان کے ساتھ نہیں دے گی. اب جب مایوس ہو گئے تو اب وہ اس پہ برس پڑے. اب وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی اب چھٹی کرا دیں, تو وہ نواز شریف صاحب کی چھٹی وہ کرا دیں گے, عمران خان صاحب زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کرا دیں, تو پھر خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ بلا شرکت گہرے بندن آئیں گے. تو بات دیکھیے بات کیا ہے اس وقت, ایک جو ریئل اپوزیشن ہے وہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں تو پیپلز پارٹی ہے, اس کی عددی اکثریت ہے. قائد حزب اختلاف جو ہے وہ خورشید شاہ صاحب ہیں, پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن پارلیمنٹ کے باہر جو اپوزیشن ہے گلیوں میں اور بازاروں میں جس کو اپوزیشن سمجھا جا رہا ہے وہ عمران خان صاحب کی جماعت ہے. سٹرونگ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. دیکھیں اب جلسے کرتے ہیں, مظاہرے کرتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں. ووٹوں کے اعتبار سے پیپلز پارٹی سے وہ آگے ہیں, نشستوں کے اعتبار سے دو تین پیچھے ہیں. لیکن آپ دیکھیے لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو سٹریٹ پالیٹکس ہے نا وہ نتیجہ خیز بذات خود نہیں ہوتی, اس کو بالآخر الیکٹورل پالیٹکس میں ڈلنا پڑتا ہے. سٹریٹ پالیٹکس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ آئندہ انتخابات میں کامیابی حاصل کریں اور لوگوں کے ووٹ لے کر, میجورٹی لے کر حکومت بنا لیں. اگر سٹریٹ پالیٹکس کا نتیجہ یہ نکلے کہ آپ سارا نظام درم برم کر دیں اور نظام جب درم برم ہوگا تو پھر آپ اندھیرے میں تیر چلائیں گے یا اندھیرے میں بیٹھ کر کچھ چیزیں تلاش کریں گے جو آپ کو نہیں ملیں گی. پاکستان کی سیاست میں بہت بار ایسا ہو چکا ہے کہ پاکستان کی جو اپوزیشن ہے اس نے سٹریٹ پاور کا مظاہرہ کیا, لیکن سٹریٹ پاور جو تھی اس کے نتیجے میں وہ ایسا کیوس برپا ہوا کہ پھر فوج کو آنا پڑا معاملات کو سنبھالنے کے لیے. جب آپ یعنی اصل پالیٹکس یہ ہے کہ آپ خود ایک تحریک اٹھائیں اور خود نتیجہ پیدا کر دیں, اس کے ثمرات بھی آپ سمیٹیں. اگر آپ ثمرات کوئی اور سمیٹے گا صورتحال کوئی اور پیدا ہوگی. دیکھیں حکومت کو آپ مجبور نہیں کر سکتے, ایوان اقتدار سے نہیں نکال سکتے, وزیر اعظم سے استعفیٰ نہیں لے سکتے جب تک کہ کوئی فوجی طاقت جو ہے وہ آ کے آپ کا ساتھ نہ دے یا پھر کوئی عدالت سے آپ پروانہ لے کے نہ آ جائیں. تو اس وقت پہلی جو ترجیح تھی, پہلا دھرنا تھا, اس وقت تو خان صاحب کی توقعات کہیں اور تھیں اور اب جو توقعات ہیں لگتا یہ ہے کہ وہ کہیں اور ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں اداروں پر پریشر بڑھائیں گے, گویا سپریم کورٹ میں درخواست موجود ہے اور سپریم کورٹ سے کوئی پروانہ دیں گے اور رخصت کر دیں گے وزیر اعظم کو. اب یہ کیا ہے, اب غالب کا میں ایک شعر پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد آگے چلیں گے کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید, نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. واہ, یعنی ماضی میں سٹریٹ پالیٹکس کے کوئی اتنے اچھے نتائج نہیں نکلے. یہاں وقت ایک بریک کا, اور بریک کے بعد آج پارلیمنٹ میں کیا ہوا شامی صاحب سے ان کا نقطہ نظر جانیں گے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. آج پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن تھا, دوسرا روز تھا. مشاہد اللہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب کی تقریر ایسی تھی کہ کچھ دیر کے لیے ایسے لگا کہ شاید اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دے پاکستان پیپلز پارٹی, لیکن پھر معافی تلافی ہو گئی. مشاہد اللہ صاحب نے اپنے خطاب میں کیا کہا, آئیے پہلے وہ سن لیں. کلبھوشن یادیو کے ڈوزیئر یونائٹڈ نیشن میں موجود ہے پورے ثبوتوں کے ساتھ. اور پھر ہم نے تو یہ بھی دیکھا جناب اسپیکر, اسی اسلام آباد میں جب ہندوستان کا وزیر اعظم آیا تو کشمیر کے بورڈوں کو اتار دیا گیا کہ ایک شخص
सिखों की लिस्टें जाके दे के आया उनके इंटेलिजेंस चीफ को सिखों की लिस्टें फराहम की गई और राजीव गांधी ने आके मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का शुक्रिया अदा किया। ये डॉक्यूमेंटेड बात। जी, ये मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाया। जवाब में यानी जवाब जो दिया एतजाज अहसन साहब ने, वो क्या दिया और किन अल्फाज का इस्तेमाल किया, आइए वो भी सुन लें। मुझे पहले से ही ये इम्कान नजर आ रहा था कि जीजी ब्रिगेड तोपे चलाएगा। अगर ऐसी कोई फहरिस्त हो आईएसआई के पास, फौज के पास, और वो एक सिविलियन के पास आ जाए तो वो बच नहीं सकता। तीसरा, वो सिविलियन जाके इंडिया को दे आए तो उसका तो अटक किले में ट्रायल होता, उसको गोली मार दी जाती। क्या वजह है कि मुतसलसल से 30 साल से मैं हर हुकूमत की मुखालफत कर रहा हूं, खुल के मुखालफत कर रहा हूं। फौजी हुकूमतों की मुखालफत की है, मुशर्रफ की, बाकी तो 10 साल के लिए बाहर चले गए थे। मैंने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत की मुखालफत की है, तबाह के मुखालफत की है। फिर आपने ऐसे गद्दार को अपना वकील क्यों बना लिया जब आप पे मुश्किल वक्त आया? इल्जाम लगा देना आसान है, मेरे पे मुकदमा चलाओ। आप हुकूमत हो, इल्जाम। जी शामिर साहब, ज्वाइंट सेशन है, टॉप एजेंडा कश्मीर, एलओसी है, लेकिन ये गुफ्तगू किस किस्म की हो रही है? असल में बात यह है कि क्योंकि खुर्शीद शाह साहब ने भी अपनी तकरीर में और हसन साहब ने भी नवाज शरीफ साहब तनकीद भी की ना कि बलोचिस्तान का जिक्र नहीं किया, दूसरी और यानी उसका जवाब दे रहे मुशाहिदुल्लाह साहब और कह रहे हैं कि कुलभूषण जाधव जो है उसके बारे में डोजियर क़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जा चुका। चलिए यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। ठीक, बात यह है कि मुशाहिदुल्लाह साहब जो हैं मेरे बड़े दोस्त हैं, बड़े मतलब अपने मुस्लिम लीग नून के जियाले हैं, एक बड़ा अपना किरदार जो है रखते हैं, एक इस्तकामत के साथ रहे हैं। लेकिन होता यह है कि जज्बात बाज़ औक़ात वो पोरस के हाथी बन जाते हैं। तभी आज माफी मांग रहे थे कि पार्लियामेंट में इससे ज्यादा क्या होता, अगर किसी की दिलदारी हुई तो मुझे माफ कर बात दें। यह है कि आपको मालूम है कि पहले धरने के बारे में उन्होंने जनरल राहील शरीफ और नवाज शरीफ साहब की एक मुबैना मुलाकात की तफसील कुछ ऐसी बयान की थी कि खुद नवाज शरीफ साहब को इस्तीफा मांगना पड़ा उनसे, वो वजीर से, सही, और उससे इस्तीफा लिया गया क्योंकि ऐसी पोजीशन नाजुक हो गई थी। ऐसी उन्होंने गुफ्तगू बयान की, मुबैना गुफ्तगू थी, जैसे आज एक अखबार ने खबर दी ना, डॉन ने, उसी तरीके की उन्होंने एक अपनी कहानी बयान की अपनी पार्टी के सरबराह पर। अब आज उन्होंने जो बात कही है, ये सिखों की फरिश्ते, ये बड़ी पुरानी बात है, इल्जाम लगाई कि गोया ये जो सिख थे जब ये जिद्दोजहद कर रहे थे इंडिया में, और फिर जब हमला हुआ दरबार साहब पर और भिंडरावाला जो था उसको यानी निशाना बनाया गया और फिर भारतीय फौजी कार्रवाई की गई, उसके नतीजे में ही फिर एक सिख जो है उसने, एक या दो सिख थे जो उनके बॉडीगार्ड थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को कत्ल कर दिया। तो ये जो सिखों की जो जिद्दोजहद की कहानी है, उस वक्त से इल्जाम लगाया जा रहा है एतजाज अहसन साहब पर कि सिख जो मिलिटेंट्स थे, जो जंगजू सिख थे या जो मुजाहिद सिख थे, उनकी फहरिस्तें उन्होंने भारत की इंटेलिजेंस को फराहम कर दी थी। अब ये इल्जाम है एक। अब आज मुशाहिदुल्लाह साहब ने ये बात कही कि राजीव गांधी ने इस पर शुक्रिया भी अदा किया और ये डॉक्यूमेंटेड बात है। अब ये देखिए ऐवान के अंदर खड़े होकर ये बात कहना, इसका मतलब क्या है? हम ये माने कि हमने सिखों को, सिख जो वहां जिद्दोजहद कर रहे थे, गोया पाकिस्तान उनके पीछे था, यानी तब अब ये पता चला आपने पोरस का हाथी क्यों बोला, ठीक है ना, और पाकिस्तान के वो आलाकार थे और पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा था। गोया भारत जो है, आज तक तो पंजाब को हम भारत का हिस्सा ही समझते हैं ना, तो अगर हम उसके अंदर से जो गोरिल्ला कार्रवाइयां हो रही थी, जो मुसल्लह जिद्दोजहद हो रही थी, उन लोगों को हम जानते थे, गोया हमने ट्रेन किए थे, हमने वहां भिजवाए थे। आप ये कहना चाह रहे हैं गोया एतजाज अहसन को ये ताना नहीं था, ये रियासत पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ एक इल्जाम चार्जशीट थी। ओके, और इसके बड़े यानी मुज़मरात हैं इस बात के। और एतजाज अहसन साहब ने जो बात कही है, और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि अगर भाई ये दुरुस्त, मगर उनको ये कहना चाहिए था यार ये वजूद कहाँ है। वो कह रहे हैं जस्ट सिर्फ एलपीजी और सिखों की लिस्ट पे ही बात, इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर ये लिस्ट, अगर ये फहरिस्त जो थी
وہ موجود ہوتی کہیں صحیح. پاکستان یہ کارروائیاں کر رہا ہوتا تو ان کو تو لٹکا دیا جاتا. اور یہ تو دراصل ہمیں اس لیے بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. جس طرح مودی صاحب نے تقریر کی وہاں جا کے بنگلہ دیش میں, اور آج ہم بار بار حوالہ دیتے ہیں, تو مشاہد اللہ صاحب کی تقریر جو ہے اس کا تو ہمارے انڈین دوست جو ہیں اس کا بار بار حوالہ دیں گے. تبھی تو دکھیوں کے کہہ رہے ہیں کہ غدار کو آپ نے اپنا وکیل بنا دیا. پھر یہ وکیل نواز شریف صاحب کے ایک مقدمے میں ان کے وکیل ہوئے نا, صحیح. اعتزاز احسن. تو یہ اب انفارچونیٹ بات ہے, جب بولنے سے پہلے اچھی طرح تول لینا چاہیے. دوسرے کو زچ کرنے کے اعتبار کے لیے اس حد تک نہیں جانا چاہیے. پھر خان صاحب نے صحیح کیا سر. اور نہیں, خان صاحب کا تو اپنا معاملہ ہے. دیکھیں نا, اب آپ گھر کے اندر تو برتن اگر کھنکھناتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں, آپ ایک دوسرے سے الجھتے بھی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ کو نہیں, جب پھر تو خان صاحب کو چاہیے تھا لیکن نہیں لڑتے پارلیمنٹ کا, صحیح. پارلیمنٹ میں جانا ہی نہیں تھا. اور آج وہ ایک دوسرے کو اسد عمر کو مبارکباد دے رہے تھے. یہ مصنوعی خوشی تھی, یہ خفت مٹانے والی مجھے پہلے ہی پتا تھا. پہلے پتا ہو تو خان صاحب بھی جا کے اپنا حصہ ڈال لیتے. دیکھیے اظہار خیال تو ہوگا, ایک دوسرے کے خلاف غم و غصے کا اظہار بھی ہو سکتا ہے, ہمیں ناپسند ہو جائے, یہ پارلیمنٹس میں ہوتا ہے. یہ کوئی معمول کی بات ہے, ایسی بات نہیں ہے کوئی غیر معمولی بات ہو گئی ہے. خان صاحب جو ہیں ان کو اس پہ خوش ہونے کی بجائے اگر وہ وہاں آتے, وہاں موجود ہوتے, تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے اس کی. شامی صاحب یہاں ایک بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد ایک نہایت اہم موضوع ہے وزیراعظم ہاؤس سے متعلق. کیا حقیقت ہے, کیا افسانے, کیونکہ وزیراعظم ہاؤس نے اس سٹیٹمنٹ کی جو ایک جریدے کے اندر چھپی ہے اس کی مکمل طور پر تردید کی ہے. نہ صرف وزیراعظم ہاؤس نے بلکہ سی ایم ہاؤس سے بھی اس کی تردید آئی ہے. ایک اہم موضوع, اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج کے ڈان اخبار کے فرنٹ پیج پہ ایک ایکسکلوسیو خبر چھپی, چاہے اس کے سی ایم ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس سے اس خبر کی تردید آ چکی ہے. اس کے کچھ منٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں, پھر شامی صاحب سے اس کا نقطہ نظر جانیں گے. اس معاملے پر مبینہ طور پر سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان تنہا ہو رہا ہے. اس اجلاس کے اندر سیکرٹری خارجہ صاحب سے منسوب یہ بیان دیا گیا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے موقع پر دنیا کے بڑے ملکوں نے بے اتنائی کا اظہار کیا. حقانی نیٹ ورک سے متعلق کہا کہ پاک امریکہ تعلقات اس طرح سے مزید کشیدہ اور مزید زوال پذیر بھی ہو رہے ہیں. پٹھان کوٹ حملے سے متعلق وزیر اعظم نے کوئی انسٹرکشن ایسی دی ہے کہ جلد از جلد اس کا کوئی منطقی انجام تک پہنچایا. اس کے ساتھ کئی ایسی چیزیں ہیں, چین پاکستان ریلیشن, لشکر طیبہ اور مسعود اظہر, محمد, اور کوئی بحث بھی ہوئی ہے سی ایم پنجاب کی. سی ایم پنجاب نے یہ کہا کہ جب ہم کوئی کارروائی کرتے ہیں بعض جنگجوؤں کے خلاف تو ہماری ایجنسیاں یا ادارے ہمیں روک دیتے ہیں اور کارروائی نہیں کرنے دیتے. تو پھر وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ یہ DGISI دوسرے بعض افراد کے ساتھ مل کر صوبائی دارالحکومتوں میں جائیں گے اور وہاں ہدایات دیں گے اور پیکس کمیٹیز کے انٹروین کیا شرکت کریں گے اور انٹروین کریں گے. گویا پاکستان جو ہے اس نے اب تہیہ کر لیا ہے کہ وہ تمام جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کرے گا. وزیر اعظم نے واضح ہدایات دے دی ہیں. اور مگر یہ جو سٹوری ہے ہمارے ایک نوجوان دوست ہیں ان کی ہے, انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جو جس کے شرکاء ہیں جس میں سے کسی سے تصدیق نہیں ہو سکی ان ساری باتوں کی آف دا ریکارڈ. تو لیکن اب اس کی تردید آئی ہے. اس میں تو آج اسلام آباد گیا, ہمارے صدیق الفاروق صاحب کا جوان سال بیٹا جو ہے اس ناگہانی طور پر رخصت ہوا دنیا سے, تو تعزیت کرنی تھی, تو وہاں چودھری نثار علی خان صاحب بھی تشریف لائے تھے. تو ان سے ملاقات ہوئی اور پھر اس سٹوری کے بارے میں بھی تبادلہ خیال ہوا. وہ بڑے اپسیٹ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی کوئی گفتگو وہاں ہوئی نہیں جو اس سٹوری میں چھپی ہے. اور ان کا یہ خیال تھا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس جا رہا ہوں اور وہاں سے ایک سخت تردید اس کی جاری کی جائے گی. تو وزیر اعظم ہاؤس سے بھی تردید آ گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کہا کہ انہوں نے ایسی کوئی گفتگو نہیں کی اور نہ DGISI کے ساتھ کوئی تبادلہ خیال اس طرح سے ہوا. اور جو سیکرٹری خارجہ ہیں اعزاز احمد, انہوں نے بھی تردید کر دی کہ انہوں نے اس طرح کی گفتگو نہیں کی. اور خود سینٹرل گورنمنٹ نے بھی, وفاقی حکومت نے یا وزیر اعظم ہاؤس سے بھی بڑی سخت الفاظ میں تردید آئی ہے. اس خبر کو نہ صرف گمراہ کن کہا گیا ہے بلکہ اس کی جو تمام اجزاء ہیں اس سے بھی بھرت کا اظہار کیا گیا. فسادہ گھڑنے کے آپ کو کیا لگا, کیوں گھڑا گیا؟ بات یہ ہے کہ یہ تو اب جو سٹوری چھاپنے والے وہ بتائیں گے. اخبار والا جو اخبار نویس جو ہے وہ تو ٹو میں رہتا ہے, وہ تو اپنی کوئی سٹوری بناتا ہے. ویسے سول ملٹری تعلقات آئیڈیل ہیں اس وقت؟ نہیں, سول ملٹری تعلقات کے بارے میں تو اب مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں.
کس کا یقین کیجئے کس کا یقین فل ڈاٹ کی رپورٹ آئی ہے لائے ہیں بزم یار سے لوگ خبر الگ الگ. ہمارے تو اکثر لوگوں سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اطمینان کا اظہار کرتے ہیں, لیکن کئی دوست ایسے ہیں جو شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں. پیل ڈاٹ کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ ان کی بھی ایک رپورٹ آئی کہ گزشتہ 3 سال میں سول ملٹری تعلقات بدستور ناہموار رہے, بہتری کی ضرورت شدید اور گنجائش کافی زیادہ ہے. نہیں, یہ بالکل درست ہے, بہتری کی گنجائش تو ضرور ہونی چاہیے اور رہنی چاہیے, لیکن دیکھیں all is well that ends well جسے کہتے ہیں نا, اب تک آپ کے ہاں جمہوری نظام موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سول ملٹری تعلقات جو ہیں وہ مناسب حد تک درست رہے ہیں. یعنی کوئی ایسا اصل میں تو پرابلم یہ ہے کہ جب آپ تھوڑی بہت اداروں کے درمیان یعنی ایک اختلاف تو رہے گا, نقطہ نظر کا بھی سوچ کا بھی رہ سکتا ہے, لیکن اگر ایک ریزنیبل حدود میں رہے اور پھر جو سیاسی قیادت ہے فیصلے اس کو کرنے ہوتے ہیں وہ اپنے فیصلے کرتی چلی جائے تو پھر آپ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ صورتحال درست ہے. یہاں بھی برتن کھڑکنے والی مثال صادق رہے گی. ہاں, برتن کھڑکتے رہتے ہیں, برتن ٹوٹنے نہیں چاہیے, اور کھڑکنے رہے کوئی حرج نہیں. ویسے وہ کہتے ہیں ہمارے کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ, اور کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں. یعنی صرف کھڑکنے کو انجوائے کریں, کھڑکنے کو انجوائے کرنا چاہیے. یہ سٹوری ہے, یہ دیکھیں آج انڈین جو میڈیا ہے اس میں اس کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا, اور یعنی یہ اس موجودہ ماحول میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا پاکستان ہم نے ایک اپنے خلاف ایک چارج شیٹ جاری کر دی. تو یہ بڑی احتیاط کا تقاضا ہے کہ بات ایک خاص ماحول میں جب کہی جائے تو ہم جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو بھی بڑی احتیاط سے بات کرنی چاہیے. لیکن پھر ایک دوسرا نقطہ نظر بھی موجود ہے. ہمارے دوست کہتے ہیں جی جب بات ہم کریں گے تو پھر احتیاط جو ہے کیوں ملحوظ رکھیں, کیونکہ ہم اپنی بات کیوں نہ کر دیں. تو یہ بحث تو جاری رہے گی, لیکن بہرحال یہ سٹوری جو ہے دیکھیں اصل میں بات کیا ہے, ایک اس میں تو کوئی شبہ نہیں نا کہ ہمارے ہاں کے طرح طرح کے ملیٹنٹس ہمارے ہاں موجود ہیں, اور اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اب ہم سب کو ان سب کے خلاف کارروائی کرنی ہے اور ان کو خاموش کرنا ہے, اور کسی نان سٹیٹ ایکٹر کو اجازت نہیں دینی کہ ہماری سرزمین کو استعمال کرے. اس میں فوج جو ہماری ہے اور جو سول ادارے ہیں ان کو یکسو ہونا چاہیے, اور وہ یکسو ہونے کا اعلان کرتے بھی ہیں. ابھی یہ ہمارے جو ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر جنرل ہیں, بڑے نمبر پولیس آفیسر ہیں, طارق حسن صاحب, ان کا میں مضمون پڑھ رہا تھا. ان کا میں جب ایس پی ہو کے گیا کوئٹہ میں, بہت پرانی بات کر رہے تھے جنرل ضیاء الحق کے دور کی, تو اس ایس ایس پی تھے شاید, تو ایک میں نے دیکھا کہ جو ایک افغان جو ہیں وہ اسلحہ انہوں نے کی نمائش کرتے ہوئے ایک گاڑی پہ جا رہے ہیں. تو میں نے ان کو روک لیا کہ روکے ان کو. اب وہ جو سب انسپیکٹر تھا اس میں تو میرے کان میں کچھ کہنے کی کوشش کی, میں کہا میں نے نہیں سنا بھائی, ان کو پکڑا, ان کو گھیرا, ان کو تھانے میں لا کے بند کر دیا. جب تھانے بھائی آپ کے پاس کلاشنکوف لائسنس دکھائیے, ان کا لائسنس تو ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا, تو کیوں ہم افغان ہیں, تو افغان ہیں تو آپ کو ہماری سرزمین پر یہ لائسنس کے اسلحہ لہرانے کی اجازت کس نے دی؟ کہیں گے ان کو تھانے میں بند کر دیا گیا. چند لمحے کے بعد آئی جی صاحب رات کے گئے, آئی جی صاحب لائن پہ آ گئے, کہا آپ نے یہ کیا کر دیا, آپ نے گلبدین حکمت یار کو بند کر دیا ہے تھانے میں. جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ لائن پر ہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو میں نے کہا جی ان کو رہا کریں آپ. میں نے کہا جی کاروائی پوری کرنے کے بعد رہا کر دیں گے, لیکن گلبدین حکمت یار کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئٹے میں لائسنس کے بغیر اسلحہ لے کر گرفتار کرتے ہوئے انہیں معلوم تھا یہ گلبدین حکمت یار کو کر رہا نہیں علم تھا, لیکن وہ ڈٹ رہے. انہوں نے اس کے بعد ان کے شخصی ضمانت پہ ان کو رہا کیا, لیکن اسلحہ واپس نہیں کیا, کلاشنکوف ان کو نہیں دی. دیکھیے ہمیں اگر ہم اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں, ہم نے تجاوز کیا, اپنے قانون کو خود مذاق بنایا ہے اور اس کو ہم بھگت رہے ہیں. تو آج ایک یہ بات تو بالکل طے ہے کہ ہماری سرزمین کسی طور استعمال نہیں ہونی چاہیے کسی دوسرے ملک کے اندر کاروائی کے لیے. اب یہ جو باقی بات یہ ہے کہ ہمیں جو باقی یہ خبریں ہیں, یہ سٹوریز ہیں, یہ اس سے جن سے یہ اپنی جگہ ان کو راستہ تو آپ ہاتھ تو پکڑ نہیں سکتے اہل قلم کا, لیکن بہرحال وضاحت کر دی گئی ہے, تردید کر دی گئی ہے, پوری شدت سے کر دی گئی ہے. اور
تو امید ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں منفی اثرات کم ہو جائیں گے. یعنی لکھتے ہوئے تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. نہیں, ہم یہ دیکھیں, وہ اب دوست ہمارے ناراض ہوں گے جو اخبار والے ہیں, وہ کہیں گے بھائی آپ اخبار والے ہو کر ہمارے اوپر سینسر بٹھانا چاہتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں کہا جس سے وہ ناراض نہیں ہے. بڑے آپ نے مشورہ دیا. سوچنے سے پہلے دیکھیں, یہ جو قومی سلامتی کے ایشوز ہیں, جو دفاعی پالیسی کے ایشوز ہیں, جو خارجہ پالیسی کے, وہاں تو واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز بھی صحیح آزادانہ سٹوریز نہیں چھاپتے. صحیح ایسے واقعات موجود ہیں صحیح کہ سٹوریز انہوں نے روکی ہیں اور کلیئرنس کے لیے بھیجی ہیں پینٹاگون کے پاس. جب کلیئرنس ہوئی ہے تو چھاپی ہے. بالکل ایسے. تو یہ آزادی صحافت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو خیال ہمارے دل میں آئے گا ہم اسے اس کا پرچم بنا کے نکل کریں. صحیح. کہیں نہ کہیں لکھتے ہوئے تھوڑی احتیاط کرنی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ذہن بھی مرتب ہو رہے ہیں. ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب, 90 سے متصل ایک پارک ہے, اس پارک سے متصل ایک گھر 120 گز کا, جہاں سے کل اسلحے کی بہت ہی بڑی کھیپ پکڑی گئی. آج بھی پولیس نے اس تالے کی دوبارہ سے سیل توڑی. ذوالفقار لاڑک صاحب تھے ڈی آئی جی ویسٹ, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تفتیش ہو رہی. جی 90 سے متصل ایک پارک ہے جہاں کل اسلحہ برآمد ہوا. آج دوبارہ سے اس کو چیک کیا گیا تو کچھ یونیفارمز وغیرہ یہ سب چیزیں ادھر سے برآمد ہوئی. فوجی یونیفارم نہیں, پولیس کی یونیفارمز. تو یعنی یہ خزانہ ہی ہے. اور جیسے کہ کل آپ نے کہا کہ ابھی یہ اس طرح تو ابھی ایک پکڑا گیا ہے, پتہ نہیں اس طرح جیسے خزانہ جو آپ کو خزانہ ہے نا, جی یہ پورا کراچی جو ہے اس کو بھگ سے اڑا سکتا ہے. بالکل ایسے. اور دیکھیے یہ تو صرف ایک کھیپ ہے. صحیح. اب روزانہ اطلاع آتی ہے کوئی نہ کوئی اسلحہ کہیں نہ کہیں سے پکڑا جاتا ہے, اور اتنی بھاری مقدار میں جو پکڑے گا ہو سکتا ہے کتنے اور ذخیرے ایسے موجود ہوں. اور اب دیکھنے کی بات, سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ اسلحہ یہاں کیسے پہنچا, اور ہماری جو ایجنسیاں ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں, ان کی نظروں کے سامنے یہ کس طریقے سے ذخیرے لوگ کرنے میں کامیاب ہوئے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو MQM پاکستان ہے وہ تو اس کی ذمہ داری بالکل قبول نہیں کر رہی. صحیح. اور MQM جو لندن میں بیٹھی ہوئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو خود انہوں نے کسی اور نے یہاں لا کے رکھ دیا ہے. یعنی لندن میں بیٹھے ہوئے افراد جو ہیں وہ یہ اب الزام لگا رہے ہیں جبکہ کھرا ان کے گھر تک جا رہا ہے. صحیح. تو اس کو یہ تو دیکھیے, ایک ایک گھر پاکستان کا جو ہے نا, اور ایک ایک محلہ اس کی تلاشی لینی چاہیے. پورے ملک سے اسلحہ برآمد کرنا چاہیے جو ناجائز ہے. اور کراچی تو دیکھیے, کراچی میں تو لگتا یہ ہے کہ ٹارگٹ یہ تھا کہ اس شہر کو ایک مرکز بنانا ہے لڑائی کا, اور کراچی کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے. اینٹی ایئر کرافٹ گنز. کراچی کی اینٹ سے اینٹ بجے گی تو پاکستان کی جو معیشت ہے نا اس کی کمر ٹوٹے گی. تو جو لوگ یہ منصوبہ بندی کر رہے تھے یہ تو, اور وہ یہ کرنا وہ چاہتے تھے. اور اگر آپ پوری جو سٹوریز ہیں جو آپ چھپتی رہی ہیں, جو فہرستیں اسلحے کی الطاف حسین صاحب کے گھر سے برآمد ہوئی جب وہاں یعنی برطانوی پولیس نے کاروائی کی وہاں اور تلاشی لی, تو جو یعنی کیش جو تقریباً 6 لاکھ پاؤنڈ کے قریب ان کے گھر سے برآمد ہوا, اور اس کے ساتھ فہرستیں برآمد ہوئی اسلحے کی. الزامات میں بالکل یہ بھی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ نیٹو کا جو اسلحہ آتا تھا اس میں سے کئی کنٹینرز غائب ہوتے رہے. جو اسلحے کی جو فہرست ہے اس میں کئی ایسا اسلحہ کافی اتنی مقدار میں ہے کہ جو نیٹو کے زیر استعمال رہا ہے. تو یہ جو ایک تو اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے, اس کے تمام ذمہ داران جو ہیں ان کو بے نقاب ہونا چاہیے, ان تک قانون کا ہاتھ پہنچنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اب ایک جگہ جو اسلحہ موجود ہے اس کی نشاندہی ہونی چاہیے, اس کو پکڑنا چاہیے. ہماری ایجنسیاں جو ہیں وہ اپنی مزید کارروائی تیز کر دیں, اور لوگ جو ہیں پاکستان کے عوام ان کا اعتماد اگر حاصل ہو جائے تو یقیناً بہت جلد یہ لوگ بے نقاب ہو سکتے ہیں. یعنی سیکیورٹی ایجنسیز کی جو کامیابی مل رہی ہے اس کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے اب گھر گھر یہ ہونا چاہیے. لوگ تعاون بھی کر رہے ہیں, صحیح, اطلاعات بھی فراہم کر رہے ہیں. صحیح. تو بہرحال اللہ کا شکر بھی ہے کہ یہ کھیپ پکڑی گئی ہے, اور کراچی کو آگ اور خون میں جو نہلانے کی
سازش تھی وہ صحیح. کامیاب نہیں ہو سکی. ٹھیک. شامی صاحب آج ممتاز عالم دین شاہ تراب الحق قادری صاحب بھی پردہ فرما گئے. شاہ تراب الحق قادری جو تھے میمن مسجد کے امام رہے برسوں کراچی میں, اور MNA بھی منتخب ہوئے. ایک بڑے عالم دین تھے, اہل سنت سے ان کا تعلق تھا, اور ایک بڑے ان کے مرید جو ہیں اور ان کے ارادت مند اور ان کے عقیدت مند لاکھوں میں ان کی تعداد ہے, اور وہ 70 سال کی عمر انہوں نے پائی. علیل بھی تھے کافی. اور علیل سے گردے ان کے خراب تھے, گردے کے عارضے میں مبتلا ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے بچوں کو, ان کے بیٹوں کو, ان کے پسماندگان کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے, ان کو صبر دے. وہ ایک جرت مند اور ایک اپنے سلیقے کے شخص تھے, اور اپنا ایک نقش جمایا انہوں نے, اور اپنے مکتب فکر کے ساتھ وابستگی ان کی رہی ہے, لیکن دوسرے مکاتب فکر کے ساتھ بھی انہوں نے بنا کے رکھی. اتحاد بین المسلمین ان کی کے دائی تھے, اور اس لحاظ سے ان کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا. اچھا شامی صاحب, مجھے بار بار ایک صاحب ہیں دوست ہی اپنے, وہ میسج کر رہے ہیں کہ شامی صاحب سے یہ پوچھ کے بتائیں کہ کیا عمران خان کا جو 30 اکتوبر کا جو لاک ڈاؤن کرنے کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے, کیا کامیاب ہوتا نظر آتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور فیصلہ ہو جائے گا؟ دیکھیے ابھی 30 اکتوبر کو آنے دیجئے, اور پھر جب ہم دیکھیں گے, اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ دیکھیے وہی معاملہ ہے کہ آپ پورے ملک سے اپنے حامی اکٹھے کر لیں ایک شہر میں, اور پھر اس کے کہیں کہ اس سے حکومت بدل جائے گی. تو یہ دیکھیے ایک بڑا چیلنج ہوگا ہمارے نظام کے لیے بھی, ہمارے اداروں کے لیے بھی. اور اگر یہ روایت قائم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر پاکستان میں کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکتی, نہ چل سکتی. ہر حکومت ایسی ہے جس کے مخالف بندے اکٹھے کر کے اسلام آباد پر چڑھائی کر سکتے ہیں. تو ایک آپ سرج جو ہوتی ہے نا, وہ تو یہ ہوتی ہے کہ پورے ملک میں یکساں طور پر احتجاج ہو اور پورا ملک بند ہو جائے, تو پھر ہم سمجھیں کہ احتجاج ہوا ہے. تو یہ ایک خان صاحب کو خود بھی غور کرنا چاہیے. ایسی روایات ہم کیوں قائم کریں جن کے نتیجے میں ہم کوئی ایسی اپنے سسٹم کو سٹرنگتھن نہ کر سکیں, اس کو امپروومنٹ نہ اس کے اندر ہو سکے, بلکہ ایک نئی بنیاد رکھ دیں ہم محاذ آرائی کی اور جنگ و جدل کی. اس پہ غور کرنے کی. اچھا شامی صاحب, خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کے ابھی ٹکرز یہ آ رہے ہیں کہ میں عمران خان کا -1 کا فارمولا PTI کو دیتا ہوں, جس طرح ہم نے آغاز میں کہا کہ کوئی بھی فرمائش کر دے. دیکھیں کیپٹن عمیر میاں جو ہے, ان کا میسج آیا ہے کہ میں تو آج جاتی عمرہ گیا تھا, اور وہاں تو 2 پولیس والے تھے اور 2 گارڈ تھے سفید وردیوں میں, اور جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں اتنی لوگ بڑی تعداد میں مسلح موجود ہوتے ہیں, وہاں تو میں نے ایسے کوئی لوگ نہیں دیکھے. نہیں, خان صاحب تو ادھر تک گئے ہی نہیں. نہیں, کیپٹن عمیر میاں نے یہ کہا. تو عمیر میاں صاحب آپ ایسا کیجئے کہ عظیم قادری صاحب کو یا رانا ثناء اللہ صاحب کو کہیے وہ اس بارے میں ایک پریس کانفرنس کر دیں, اور جو خان صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں اس کے جاتی عمرہ کے بارے میں, ان کی حفاظتی دیوار کے بارے میں, وہاں کی سیکورٹی کے بارے میں, وہاں کے اشیاء خورد و نوش کے بارے میں, تو ان کی وضاحت کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. آپ کی بات ہم نے سن لی ہے, اسی بارے خان صاحب کی بھی تھوڑی تصحیح ہو جائے گی. دیکھیں بات یہ ہے, ہمیں خان صاحب قطعیت کے ساتھ الزام لگاتے ہیں, اس کا جواب قطعیت کے ساتھ ان کے جو مخاطبین ہیں ان کو دینا چاہیے, وگرنہ جو ہے خان صاحب کی آواز جو ہے وہ مؤثر ہوتی چلے گی. یعنی یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے. ٹھیک, بہت شکریہ شامی صاحب. پروگرام سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.